بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں عائشہ شفیق جماعت ہفتم اردو لٹریچر کی اسائنمنٹ کے ساتھ آرمی پبلک اسکول اینڈ کالج سسٹم اٹک کینٹ کی جانب سے ایپ سیکس آن لائن سپورٹ پروگرام میں آپ کی رہنمائی کے لیے حاضر ہوں۔ ہماری کتاب ہے سریر خامہ، سبق نواب صاحب کا قالین، صفحات 98 سے 101۔ سبق شروع کرنے سے پہلے اس کے مقاصد پر ایک نظر۔ درست تلفظ کے ساتھ بلند خوانی، دی گئی معلومات کا بغور مطالعہ، سوالات کے جوابات اپنے الفاظ میں تحریر کرنا، جملہ سازی اور کردار نگاری میں مہارت حاصل کرنا، الفاظ کی مدد سے بامعنی جملے بنانے کی مشق کرنا، الفاظ متضاد، واحد جمع اور تذکیر و تانیث کرنا۔ کامیابی کا معیار، سوالات سے متعلق صرف ضروری معلومات جواب میں تحریر کریں گے، الفاظ سے بنائے گئے جملے بامعنی اور گرامر کی روح سے درست ہوں۔ سبق کا اخلاقی پہلو، دوسروں کی غلطیوں سے درگزر کرنا چاہیے اور بے جان چیزوں کی نسبت انسانیت کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے، کیونکہ دراصل انسانیت ہی سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ سبق کی پڑھائی، طلباء درست تلفظ کے ساتھ بلند خوانی کریں گے اور سبق میں دی گئی معلومات کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد اہم نکات اور ضروری معلومات کو سمجھ سکیں گے۔ اب آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ سبق میں آپ کو نواب صاحب کا کردار بتایا گیا ہے، جو کہ بڑی جابر طبیعت کے مالک شخص تھے۔ اپنی مرضی کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کر سکتے تھے اور کسی میں بھی اتنی جرأت نہ تھی کہ ان کا حکم ٹال سکے۔ نواب صاحب کو عمدہ اور خوبصورت قالینوں سے بڑی محبت تھی، دور دور سے قالین منگواتے اور بہت احتیاط کے ساتھ استعمال کرتے تھے۔ اگر کسی قالین پر کوئی داغ پڑ جاتا تو بے چین ہو جاتے اور جب تک وہ دھبا دور نہ ہو جاتا نواب صاحب کو تو سکون ہی نہ آتا تھا۔ ایک مرتبہ ان کے ہاں بخارا سے ایک قالین آیا، نہایت شاندار، رنگین اور اتنا خوبصورت کہ انسان اسے دیکھتا ہی رہ جائے۔ یہ قالین انہوں نے اپنے خاص کمرے میں بچھا دیا اور ملازموں کو حکم دیا کہ کوئی شخص ننگے پاؤں کبھی ادھر نہ آئے، مگر بدقسمتی کا بھی کیا علاج۔ ایک دن ان کا ایک ملازم جس کا نام شیرو تھا، گھر کے دروازے پر بیٹھا دوات میں سیاہی گھول رہا تھا کہ اسے اپنے بچے کے رونے کی آواز آ گئی۔ وہ پریشانی کے عالم میں ادھر پہنچا جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ اس کا بچہ تو نواب صاحب کے خاص کمرے میں کھڑا تھا اور شیرو کو تو اس بات کا خیال ہی نہ رہا کہ اسے قالین پر ہرگز قدم نہیں رکھنا چاہیے۔ شیرو اس کے پاس پہنچا اور اسے گود میں اٹھانے لگا کہ اچانک دوات چھلکی اور سیاہی کے چند قطرے قیمتی قالین پر گر پڑے۔ اب بچہ اپنے رونے کی وجہ بتا رہا تھا، لیکن اس وقت شیرو کو گیند کا بھلا کیوں کر خیال آ سکتا تھا؟ اسے تو اپنی زندگی خطرے میں نظر آ رہی تھی۔ اسے کچھ نہ سوجھا، جھٹ جیب سے رومال نکالا اور قالین کے داغ والے حصے کو چھپا دیا۔ اب وہ دیر تک سر جھکائے سوچتا رہا کہ کیا کرے اور کس طرح جان بچائے۔ انسان جب کسی بات پر غور کرے تو اسے کچھ نہ کچھ سوجھ ہی جاتا ہے۔ اسے یاد آیا کہ شہر میں ایک ایسا ماہر شخص رہتا ہے جو داغ دھبے صاف کرنے میں کمال رکھتا ہے۔ اس شخص کا نام جمیل آغا تھا۔ شیرو نے اسے سارا قصہ بیان کر دیا، جسے سن کر جمیل آغا نے شیرو کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ شام ہوتے ہی جمیل آغا اپنے وعدے کے مطابق نواب صاحب کے خاص کمرے میں پہنچ گیا۔ ابھی اس نے قالین کے داغدار حصے سے رومال ہٹایا تھا کہ نواب صاحب کو اپنے سامنے پایا، جو کہ شعلہ ناک نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ہمارے قالین کو کس نے داغدار کیا ہے؟ نواب صاحب نے گرج کر کہا۔ جمیل آغا نے عرض کیا، حضور یہ داغ ابھی مٹ جائے گا، اسی مقصد کے لیے ہی تو میں یہاں آیا ہوں۔ نواب صاحب نے غصے سے اپنی بات دہرائی، لیکن جمیل آغا نے نام نہ بتایا۔ آخر تیسری بار انہوں نے مجرم کا نام پوچھا، مگر جمیل آغا نے وہی جواب دیا۔ نواب صاحب 2-3 لمحے کی خاموشی کے بعد گرج کر بولے کہ اگر کل دوپہر تک تم نے مجرم کا نام نہ بتایا تو تمہیں داغدار قالین میں لپیٹ کر آگ لگا دی جائے گی، اور یہ ہمارا پہلا اور آخری حکم ہے۔ یہ خبر سارے شہر میں پھیل گئی اور لوگ بے صبری سے نتیجے کا انتظار کرنے لگے۔ اب شہر میں تو صرف 2 لوگوں کو اصل حقیقت کا علم تھا، ایک تو شیرو جو مجرم تھا اور دوسرا شخص جمیل آغا۔
جو شیرو کی خاطر اپنی جان قربان کر رہا تھا۔ نواب صاحب اکیلے بیٹھے تھے کہ شیرو وہاں پہنچ گیا اور اس نے سارا قصہ انہیں بیان کر دیا۔ دوپہر ہونے میں تو ابھی کچھ وقت باقی تھا۔ نواب صاحب اپنے کمرے سے نکل آئے۔ دوپہر ہوئی تو محل کے سامنے ایک بڑے میدان میں قالین کو آگ لگا دی گئی اور شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ لوگ سمجھے کہ جمیل آغا نے اپنے دوست کی خاطر جان قربان کر دی ہے۔ جب قالین جل چکا تو نواب صاحب محل سے نکلے، مگر یہ کیا، وہ اکیلے تو نہیں تھے، ان کے ساتھ جمیل آغا اور شیرو بھی تھے۔ تماشائیوں کی نظریں حیرت میں ڈوب گئیں۔ نواب صاحب تماشائیوں کے سامنے آ گئے اور آج پہلی مرتبہ گرجتی ہوئی غضبناک آواز کی بجائے ایک میٹھی آواز گونجنے لگی۔ بھائیو، آج مجھے معلوم ہوا ہے کہ قالینوں کے مقابلے میں انسانیت زیادہ قیمتی چیز ہے، کیونکہ انسان اپنے وعدے پر قائم رہتا ہے اور دوسرے کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیتا ہے۔ یہ سبق مجھے آج ان دو انسانوں نے دیا ہے اور اس کے لیے میں ان کا ہمیشہ ممنون رہوں گا۔ امید ہے کہ سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب اس کی مشق کی طرف چلتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، تبادلہ خیال۔ نواب احمد کمال کیسی طبیعت کے مالک تھے؟ شیرو سے قالین پر سیاہی کیسے گری؟ جمیل آغا کون تھا اور شیرو اس کے پاس کیوں پہنچا؟ نواب صاحب نے جمیل آغا کو کیا حکم سنایا؟ نواب صاحب نے تماشائیوں سے کیا کہا؟ اس سبق کا مرکزی خیال تحریر کریں۔ مرکزی خیال ہے، دوسروں کی غلطیوں سے درگزر کرنا چاہیے اور بے جان چیزوں کی نسبت انسانیت زیادہ قیمتی ہے، لہٰذا اسی کو اہمیت دینی چاہیے۔ سوال نمبر 2 ہے، دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دینا ہی اصل بڑائی ہے۔ آپ نے سبق کے حوالے سے اس پر تبصرہ کرنا ہے۔ پھر ہے سوال نمبر 3، درج ذیل الفاظ کے معنی تحریر کریں اور آپ ان کے جملے بھی بنائیں گے۔ پہلا لفظ ہے تہس نہس ہونا، داغ دھبے، بے اختیار، کیفیت، شرارے برسنا، ڈاواں ڈول ہونا، بلا تامل، آسمان سے باتیں کرنا، بعید۔ پھر ہے دیے گئے بیانات کو درست کر کے تحریر کریں۔ آپ نے ان کو درست کرنا ہے جملوں کو۔ دیے گئے جملوں کو کہ اور کے کی مدد سے مکمل کریں۔ ان سب بلینکس میں آپ نے کے اور کہ کا استعمال کرنا ہے۔ سوال نمبر 6 ہے، دیے گئے الفاظ کے متضاد تحریر کریں۔ نمبر 1 ہے عمدہ، خاص، آگ، اصل، بدقسمتی، بعید، خوبصورت اور آسمان۔ سوال 7، سبق میں سے فعل ماضی، فعل حال اور فعل مستقبل کی دو مثالیں تلاش کر کے تحریر کریں۔ ان میں آپ نے فعل ماضی، فعل حال اور فعل مستقبل کی 2 مثالیں لکھنی ہیں۔ سوال نمبر 8 ہے، لفظ بے صبری میں بے سابقہ ہے۔ سبق میں سے مزید 3 ایسے الفاظ تلاش کر کے تحریر کریں جن کے ساتھ یہ سابقہ استعمال ہو سکتا ہے، اور یہ سابقہ ہے بے۔ سوال نمبر 9 ہے، مندرجہ ذیل فکروں کے ہم معنی فکرے سبق میں سے تلاش کر کے تحریر کریں۔ نمبر 1، سخت طبیعت کے آدمی تھے۔ نمبر 2، ڈرے ہوئے رہتے۔ نمبر 3، تباہ و برباد ہو گیا۔ نمبر 4، مہارت رکھتا ہے۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ یہ سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ اپنا کام بآسانی مکمل کر لیں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔